مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک طرف چھپ کرنا، تو 3 نوجوان آ گئے جامعہ اسلامیہ کے، میرے پاس بیٹھ گئے، مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تعرفوننی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو میں کون ہوں، پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے من سیماک، کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے، اس لیے مانگو۔ میں نے کہا دعا کرو بچوں اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے۔ تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری، تو کہنے لگے وقع، سائن کرو۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کرتا ہوں۔ ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی زیب و زینت کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ادھر بیٹھا تھا مصری، اس نے کہا التقوی، قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ یہاں بیٹھا تھا اردنی، میں نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا نہیں۔ ادھر بیٹھا تھا اماراتی، اس نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ دیکھو نا، آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے؟ زینت کے لفظ کا تقاضا ہے چیز نظر آئے۔ جو کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے نا، دیکھتے ہو نا، یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے، کبھی کسی نے بنیان پہ کڑھائی کی پھر کرتا اٹھا کے دکھا رہا ہوگا۔ میں نے کہا بچوں لفظ زینت کا تقاضا ہے چیز نظر آنی چاہیے، التقوی ہا ہونا، زہد بھی اندر، اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ صفات علم تو ہیں، زینت علم نہیں ہے۔ کہنے لگے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، رجل ہو یا مرأہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق۔